ہندوستان کے اندر بزرگ شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک خواب دیکھتے ہیں حجت اسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ اور حجت اسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، انڈیا میں جو دارالعلوم دیوبند اس کے بانی ہیں۔ اللہ نے علم و فضل کا بہت اونچا مقام ان کو عطا کر رکھا تھا، اور اتباع سنت کا عالم یہ تھا کہ نبی کے ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی عمل کرتے تھے۔ ان کے بارے میں شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی اللہ خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سواری جا رہی ہے، تو شاہ محمد صاحب دوڑ رہے ہیں کہ یار میں سواری کو پکڑوں، حضور کے قافلے میں میں شامل ہو جاؤں، اور مٹی گھٹا اڑ رہا ہے جیسے پرانے زمانے میں، یہ دوڑ رہے ہیں۔ تو راستے میں دیکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چل رہے ہیں آگے، اور یوں جیسے کچھ چیز تلاش کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اب یہ پاس گیا تو دیکھا نظر نہ کہ مولانا کیا ہوا، کوئی چیز گم ہو گئی؟ کہتے ہیں نہیں گم نہیں ہو گئی، وہ میں اصل میں بس تم جاؤ میں آتا ہوں۔ کہتا ہے نہیں آپ کو پتہ رسول اللہ کی آگے سواری ہے، قافلہ آیا ہوا صحابہ کا، تو آپ جلدی چلیے، ایسے تو دیر ہو جائے، پہنچیں گی کہ نہیں؟ فرمایا کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نقش پا ڈھونڈ کے اس قدم پہ قدم رکھ کے چل رہا ہوں، میں آپ کے قدموں کے نقش ڈھونڈ کے چل رہا ہوں، تو میں آتا ہوں تم جاؤ۔ وہ کہتا ہے حضرت آپ تو پھر نہیں پہنچ پائیں گے، وہ تو بہت دیر ہو جائے گی۔ کہا کہ میاں دیر ہو سویر ہو، رسول اللہ کے قدم کو نہیں چھوڑ سکتا، رسول اللہ کے قدموں سے قدم لگا کے پہنچنا ہے میں نے۔ شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا میں آگے چلا گیا، میں آگے گیا تو ایک بہت بڑا پنڈال لگا ہوا ہے، اسٹیج لگا ہوا ہے، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کی جماعت بیٹھی، مجمع جمع ہے۔ تو میں جو ہانپتا جب وہاں اسٹیج پہ پہنچا تو میں نے دیکھا رسول اللہ کے پہلو میں قاسم نانوتوی بیٹھے۔ تکبیر تکبیر! یہ اتباع سنتوں کی اتباع اتنی جلدی آپ کو آگے ترقی کرتی ہے۔ تو وہ دیکھو اس خواب کے اندر جو مثالی طور پہ دکھایا گیا کہ اتباع سنت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا قرب خاص عطا کیا کہ وہ ان سے پہلے رسول اللہ کے دربار میں بیٹھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع، تو تبھی کہا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری سنتوں کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ رسول اللہ کی نعمت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی یہ ایسی نعمت، اور میں بتائی اس کا حق بہت سے حقوق میں سب سے بڑا حق محبت کا ہے۔ اور انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کے اسباب تین ہوتے ہیں، یا تو اس کے جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے کہ وہ اتنا حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے تبھی محبت کرتا ہے، یا اس کے کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، وہ اتنا با کمال ہے اس کے کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یا وہ صاحب نوال ہے، یعنی اس نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے تو نوال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ تین اصل میں بنیادی اسباب ہیں جس سے محبت ہوتی ہے، یا جمال کی وجہ سے، یا کمال کی وجہ سے، یا نوال کی وجہ سے۔ اور بعض لوگوں نے ایک چوتھا سبب بھی لکھا مال کی وجہ سے، لیکن محققین نے فرمایا کہ مال کی وجہ سے محبت نہیں ہوتی، مال کی وجہ سے خوشامد ہوتی ہے۔ مفاد تو ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی۔ کسی مال کی وجہ سے محبت کریں نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ مال حاصل کرنے کے لیے خوشامد کریں۔ تو محبت ان تین وجہ سے، اور یہ تینوں کی تینوں اسباب اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی ذات کے اندر رکھے ہیں۔ آپ جیسا با جمال کوئی نہیں، آپ جیسا با کمال کوئی نہیں، آپ جیسا با نوال کوئی نہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی یہ سارے کمالات عطا